اسلامیہ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھا آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے رب ہونے کا اعلان نہیں کرتا۔ پتہ کیا چلا؟ محمد الرسول اللہ نہ آتے تو ابھی دیکھو کیا کہہ رہا ہے، خود ایک ہے، وہ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا تھا، وہ محمد الرسول اللہ کا محتاج نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ کہہ دیتا اے دنیا والو، اے دنیا کے انسانوں، انا الہکم الہ واحد، میں تمہارا ایک خدا ہوں، میں ہی آسمان و زمین کا پالنہار ہوں، میں ہی کائنات کا خالق و مالک ہوں، میں ہی احسن الخالقین ہوں، میں ہی خیر الرازقین ہوں، تم مجھے خدا مانو۔ وہ ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا، ارے وہ محمد الرسول اللہ کا محتاج نہیں تھا، ارے یہ محمد سے پیار ہے، خدا خود نہیں اپنے حبیب سے کہلا رہا ہے، اے حبیب میں نہیں کہوں گا، تم کہو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور میں کہوں گا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اگر کوئی محمد الرسول اللہ کا انکار کرے گا، ان کے معجزے کا انکار کرے گا، ان کے شان کا انکار کرے گا، ان کی حدیثوں کا انکار کرے گا، گویا کہ وہ خدا کا انکار کرے گا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، یہ اللہ نے کہا۔ اللہ اکبر۔ اور اے دنیا والو، اگر تم کہتے ہو میں خدا کا پرستار ہوں، خدا کا عبادت گزار ہوں، تم احسان مانو محمد رسول اللہ کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یولد، نہ اسے کسی نے پیدا کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ قدیم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک عرب نے انسان کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش سریا کر دیا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ ارے یوسف علیہ السلام کا معجزہ اپنی جگہ مسلم ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ حسن یوسف کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا، انگلیاں کاٹ ڈالی، درد کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اور محمد رسول اللہ کے دیوانوں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ یرموک میں، جنگ تبوک میں، جنگ احد میں اپنی گردنیں کٹا ڈالی اور انہیں درد کا احساس نہیں ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ فرق ہے یوسف علیہ السلام کے معجزہ اور محمد رسول اللہ کے معجزہ میں۔ تمام انبیاء معجزہ لے کر آئے اور میرے حبیب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا گیا۔ آپ خود معجزہ تھے، آپ کا چلنا بھی معجزہ، آپ کا بیٹھنا بھی معجزہ، آپ کا کھانا کھانا معجزہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کہتا ہے لا اقسم، قرآن نے مقدس جگہوں پر اپنے حبیب کی قسم کھایا ہے۔ آپ بھی دنیا میں قسم کھاتے ہو تو کس چیز کی قسم کھاتے ہو؟ جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو اس کی قسم کھاتے ہو۔ آپ کہتے ہو قرآن مقدس کی قسم، میں نے فلاں کام نہیں کیا۔ اللہ کی قسم، کیونکہ اللہ سے پیار کرتے ہو تو کہتے ہو اللہ کی قسم میں نے فلاں کام نہیں کیا۔ حلف لے کر آپ یقین دلاتے ہو۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کورٹ کے اندر میں بھی کیا کہتے ہیں وکیل، کیا کہتے ہیں جو دھرم کا ماننے والا ہوتا ہے اسے اس دھرم کا کتاب دیا جاتا ہے، تم اس پر ہاتھ رکھ کر حلف لو، قسم کھاؤ کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ آپ کو اس کتاب سے پیار ہے، وہ کتاب آپ کے لیے کیا کہتے ہیں ایمان ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو قرآن نے بھی قسم کھائی ہے، اللہ نے قسم کھایا ہے قرآن پاک کے اندر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں قسم کھایا ہے۔ ان قسموں کو بتانے کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے، آپ کو پتہ چل جائے اللہ اپنے حبیب سے پیار کتنا کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دنیا پاگل نہیں ہے، یوں ہی گلیاں سجا رہے ہیں، گھروں کو چراغاں کر رہے ہیں، گھروں میں فاتحہ دلا رہے ہیں، لاکھوں روپے اپنے نبی کے نام پہ لٹا رہے ہیں۔ دنیا یوں پاگل نہیں ہے، وہ انہی عظمتوں کو دیکھ کے کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہو قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے والعصر، اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم۔ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب
महबूब तुम्हारे सीने की कसम, अल्लाह अकबर। कुरान कहता है वद्दुहा, ए महबूब सुबह चाश्त की कसम, जब तुम दुनिया में जलवागर हुए। आका अलैहिस्सलाम सुबह सादिक के वक्त दुनिया में जलवागर हुए थे और उस वक्त की कसम खा रहा है अल्लाह। फिर कह रहा है वल्लैलि इज़ा सजा, ए महबूब तुम्हारी काली काली जुल्फों की कसम, अल्लाह अकबर। कहीं चेहरे की कसम, कहीं कहता है यासीन तुम्हारे चमकते हुए दंदान की कसम, अल्लाह अकबर। कहीं अल्लाह कैसा कसम खाता है, कहीं महबूब के चेहरे की कसम, कहीं जुल्फों की कसम, कहीं जमाने की कसम, कहीं सीने की कसम। आओ आओ बताता हूं, एक जगह और अल्लाह ने कुरान की कसम खाया है, अल्लाह अकबर। वो कसम क्या है? अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब मुझे शहर मक्का की कसम। आप भी गौर करो इस बात पर, अल्लाह ने शहर मक्का की कसम क्यों खाया? कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब मुझे शहर मक्का की कसम। मैं आलम तख़य्युल में आया, आलम तख़य्युल में सवाल किया। कुरान ने मक्का की कसम, अल्लाह ने मक्का की कसम इसलिए खाया होगा, वहाँ काबतुल्लाह है, अल्लाह का हुर्मत वाला घर है, खाने काबा है। कुरान ने अल्लाह ने वहाँ काबे की कसम, मक्के की कसम इसलिए खाया होगा, वहाँ हजर अस्वद है इसलिए खाया होगा, वहाँ चाहे ज़मज़म है। अल्लाह ने शहर मक्का की कसम इसलिए खाया होगा, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियां हैं, वो काबतुल्लाह में है, वो शहर मक्का में है, इसीलिए अल्लाह ने कसम खाया होगा। वहाँ मस्जिदुल हराम है, अल्लाह अकबर, वहाँ मेज़ाबे रहमत है, अल्लाह ने इसीलिए कसम खाया होगा। लेकिन कुरान कहता है ए नादान, नहीं नहीं, मैंने शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं खाया कि वहाँ काबा है, वहाँ हजर अस्वद है, वहाँ चाहे ज़मज़म है, वहाँ वत्तख़िज़ मिन मक़ाम इब्राहीम मसल्ला, वहाँ मकाम इब्राहीम है। नहीं नहीं, तो फिर मैंने सवाल किया क्यों खाया? तो आगे आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि ए महबूब